بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخصص بالفقہ والفتاء کے کورس میں شرح عقود رسم المفتی بھی شامل ہے۔ اس کا یہ پہلا درس محترم حضرات، ہم یہاں پر اس کی تشریحی انداز میں جو ہے سبق پڑھنے والے نہیں ہیں، صرف سرسری جو ہے آپ حضرات کو ایسے گزارنا چاہتے، پھر جو ہے نا اس کو تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ اس کا دوسرا درس بھی عام انداز میں چل رہا ہے۔ جو مفتی حضرات اور متخصصین فی الفقہ پڑھتے ہیں وہ چیزیں ہم فی الحال پڑھ رہے ہیں۔ شرح عقود رسم المفتی علامہ خاتمۃ المحققین فقیہ مفتی سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہے۔ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ سے وہ کیا تھے، مشہور تھے۔ 1198 میں پیدائش، 1252 میں آپ حضرت کی وفات ہوئی تھی۔ مصنف رحم اللہ کی جو کیا ہے مصنف کے حالات زندگی، ترجمۃ المصنف یا مؤلف اس کو کہتے، ترجمہ لوگ اردو میں کہتے، ترجمہ بھی لوگ بولتے ہیں، ترجمہ۔ اسم اور نسب آپ کا کیا تھا، محمد امین بن عمر، اپنا نام محمد امین، ٹھیک ہے، عبدالعزیز دمشقی، ٹھیک ہے، ابن عابدین سے یہ لوگ مشہور تھے، اور نسب زین العابدین رحم اللہ تک جا رہا ہے۔ دمشق میں پیدا ہوئی تھی 1198 ہجری کو۔ قرآن کریم جو ہے کمسینی میں یاد کیا، پھر شیخ محمد سید بن ابراہیم حموی کے پاس تلمذ طے کیا اور فقہ شفیع سیکھی۔ اس طرح سے علوم عربیہ، قراءات، پھر تفسیر، حدیث، اصول، تصوف، فقہ حنفی وغیرہ دیگر علوم جو ہے حضرات علماء سے سیکھے۔ شیخ شاکر عقاد ابن مقدم سعد صاحب سے سیکھ لیا، پھر جو ہے حنفی بن گئے۔ حضرت صاحب جو ہے نا تالیف و تحریر میں جو ہے اپنا وقت رات کو زیادہ صرف کرتے تھے اور دن کو جو ہے تدریس دروس میں لگے رہتے تھے، اور کتابیں وغیرہ اس میں اصلاح کرنا، اغلاط کی تصحیح کرنے، اس میں بھی جو ہے آپ کوشش کرتے تھے، لگے رہتے تھے۔ آپ کی تصنیفات میں سے ہے ایک رد المختار علی الدر المختار، محتار بغیر نقطے کی ہے اور مختار آگے جو ہے نقطے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کہ رد اور ایک در۔ دوسری کتاب تالیف آپ کی ہے منحۃ الخالق، اس طرح سے کہ شرح منظومہ عقود رسم المفتی، اور ایک فتاوی فی الفقہ الحنفی۔ اس طرح سے آپ کے حاشیے ہے، جیسے کہ ایک حاشیہ شرح منار متول پر شرح ملتقى الابحر، اس طرح سے افاضۃ الانوار۔ آگے مصنف رحم اللہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبۃ الکتاب میں جو ہے براعت استحلال سے کام لے رہے ہیں۔ براعت بارع آپ لوگ تو جانتے بھی، استحلال جب بچہ پیدا ہو جائے نا، شروع میں جو آواز اس کی نکلتی اس کو کہتے۔ اسی طرح سے استحلال کا کیا مقصد ہے کہ جب کوئی نیا چاند دیکھ لینا تو اس وقت جو ہے دیکھتے وقت وہ لوگوں کو آواز دے کر پکارتے کہ دیکھے نیا چاند نظر آیا، اس کو بھی استحلال کہتے، استحل الصبی اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر براعت استحلال کا مقصد کیا ہے علم بلاغت میں، کہ مقدمے میں سے الفاظ لانا کہ بعد میں کتاب کے اندر جو کچھ ذکر ہو اس کی طرف سے شروع سے اشارہ ہو جائے، یعنی مقدمے میں شروع میں جب کوئی بات کر رہا ہو نا تو اسی بات کہہ دے
کہ بعد میں جو پوری تقریر، پورا درس اور پوری بات جو ہے اسی پر مشتمل ہو، اور جو لوگ سمجھدار ہونا پڑے ہوئے ہو، بلاغت و فصاحت کو سمجھتے ہو، تو ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ آدمی تو ماشاءاللہ شروع میں ہی نقطے چھوڑ گیا، انہی نقطوں پر یا انہی نکات پر جو ہے آگے اس کی جو ہے بات ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں براعت استحلال۔ جہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے ظاہر میں ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ ایک دعا کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے، ساتھ ساتھ میں دعا کے اندر، خطبے کے اندر جو تعریفیہ، ثنائیہ، صفتیہ، صلاتیہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کتابوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جو تالیفات وغیرہ ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے شروع میں ہم پر احسان کیا ہدایت کے ذریعے۔ الحمدللہ الذی من علینا فی البدایت، شروع میں ویسے تیا فرمانا اس کا تو شروع بن رہا ہے نا، لیکن اصطلاحی طور پر اس کی کیا مراد ہے؟ بدایہ المبتدی، جو صاحب ہدایہ کی پہلی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر تلخیص کر کے حضرت صاحب ہدایہ نے ہدایہ کتاب لکھی تھی کہ اللہ نے ہم پر احسان کر کے شروع میں ہدایت سے نوازا۔ ہدایت سے یہاں پر ہدایت بھی مراد ہے اور ساتھ میں ہدایہ بھی مراد ہے، 4 جلدوں میں جو آج کل ہم پڑھ رہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وَانْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، اللہ نے اپنے خاص فیض و کرم سے، عنایت سے اور اپنی عطا سے، نوازش سے ہمیں گمراہی سے بچایا۔ فیض سے کیا مراد ہے؟ شرع مراد ہے، فتویٰ ہے، فیض الکریم۔ اس طرح سے عنایہ ہدایہ کی بہترین شرح اور خاشیہ جو فتح القدیر میں بھی لگا ہوا ہے حاشی کے طور پر۔ آگے کہہ رہے کہ صلاۃ و سلام ہمارے سید محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کہ غواہ سے، گمراہی سے، دلالت سے اور ہلاک ہونے سے کیا تھے، ہمارے لیے بچاؤ تھے، جس نے ہمیں بچایا۔ وقایہ دیکھئے سیر میں تو بچانے کو کہتے ہیں نا، مصدر وقایہ، مراد یہ پر کیا ہے؟ وقایہ کتاب ہے، متن ہے، پھر اس کی شرح الوقایہ ہم پڑھتے رہتے ہیں درجہ رابعہ میں۔ پھر کہہ رہے کہ صلاۃ و سلام ہوں اس کی اولاد پر اور ان اصحاب پر جو کہ روایت و درایت والے تھے۔ روایت سے مراد دلائل عقلیہ نقلیہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا، روایہ، اور درا کسی کہتے دلائل نقلی، اور مراد کیا ہے؟ دلیل نقلی، یعنی وہ جو تھے عقلی اور نقلی دلائل دونوں والے تھے اور اسی پر عمل کرنے والے تھے۔ سلام ہو، درود ہو کہ لا غایت لہم ولا نہایہ، کی اس کی کوئی حد نہ ہو اور کوئی نہایت و انتہا نہ ہو۔ غایہ اور نہایہ بھی کیا ہے؟ دونوں جو ہیں شرح ہیں، ہدایہ کی شرح ہیں۔